السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 تا 176 پڑھیں گے۔ یہ دوسرا سپارہ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما بے شک حرم حرام کر دی علیکم تم پر میتۃ مردار ودم اور خون ولحم الخنزیر لحم گوشت خنزیر خنزیر کا ولحم الخنزیری سور کا گوشت وما اور وہ چیز جو کہ اہلا نام لیا گیا ہو بھی جس پر لغیر اللہ اللہ کے علاوہ۔ اس کا دوبارہ ترجمہ کرتی ہوں اور غور سے سن لیجئے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ وما اور وہ چیز جو اہلا نام لیا گیا ہو بھی جس پر لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام اس پہ پکارا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ فمن اضطر پس وہ شخص جو نضطر مجبور کر دیا گیا ہو غیر باغ علاوہ کسی مجبوری کے، یعنی حالت مجبوری میں اگر کوئی شخص نہ ہو، اگر کوئی شخص بہت مجبوری کی حالت میں ہے، یعنی کہ کچھ پھر وہ کھا لے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو اس میں سے اتنا سا صرف کھا لے کہ اس کا مقصد لذت حاصل کرنا نہ ہو، صرف بھوک کو یعنی مرنے سے بچ جائے اور پیٹ بھر کے نہ کھائے، تو اس صورت میں صرف یہ چیز کھائی جا سکتی ہے۔ فمن اضطر پس جو شخص مجبور کیا گیا ہو غیر باغن مجبوری سے ولا عادن اور نہ ہی وہ زیادتی کرے، یعنی کہ پیٹ بھر کے نہ کھائے، زیادہ نہ کھائے، فلا پس نہیں اثما کوئی گناہ علیہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اس کا بامہور ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے بس مردار یعنی مردار جانور، خون اور سور حرام کیا ہے، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یعنی وہ چیز یا وہ جانور جس کے اوپر اللہ کا نام کے علاوہ کسی کا نام پکارا گیا ہو یا لیا گیا ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اہلا کا ترجمہ ہے نام لیا گیا، نام پکارا گیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اس آیت میں تمام حرام چیزوں کا تو احاطہ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ جتلانا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے، یعنی اپنی طرف سے تم لوگ کہتے ہو کہ فلاں نہیں کھانا، فلاں جانور کا گوشت نہیں کھانا، وہ تو حرام نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے حرام تمہارے اوپر نہیں کیے، لیکن البتہ تمہارے ذمہ جو چیزیں حرام ہیں وہ یہاں پہ بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم خواہ مخواہ ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا رہے ہو، یعنی وہ ان کا حرام ہونا اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو، اللہ کے نام لگا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ تو البتہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو تم حرام نہیں سمجھتے مگر اللہ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ حرام چیزیں وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، حرام تو وہ ہیں جنہیں تم نے حلال سمجھا ہوا ہے، جس طرح کہ اس میں سے چند چیزیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں کہ مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ ہر چیز جس پہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام پڑھا جائے، لیا جائے، پکارا جائے، تو وہ چیزیں بھی حرام ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی شخص انتہائی مجبور کر دیا گیا ہو، یعنی یا تو اس کو اتنی شدید بھوک کی حالت ہو کہ وہ مرنے کے قریب ہو، اس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو، تو ان چیزوں میں سے یعنی ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز ہو تو وہ صرف اتنا سا کھائے کہ وہ مرے نہیں، لیکن لذت کے لیے، اور یا پیٹ بھر کے نہ کھائے، یعنی کھانے میں زیادتی نہ کرے، تو حد سے آگے بڑھنے کا یہی مطلب ہے ولا عادن کا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت نرم ہے، اللہ تعالیٰ نرم دل ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، بخشنے والے ہیں، یعنی پھر اس کا یہ گناہ جو ہے بخشا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی چیز بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ غیر اللہ کے نام پہ جو ہم لوگ چڑھاوے چڑھائیں، نظریں چڑھائیں، اور جو غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی جانور ذبح کیا جائے، کچھ بھی ایسا نام لے کر کے اللہ کے علاوہ نام لے کر کے کسی بھی چیز کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ بانٹا جائے تو وہ چیز کھانی حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر چیز کی منت مراد سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ آیتیں بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف منت اور مراد جو ہے وہ میرے نام پہ کی جائے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی دیا، صاف ستھرا لکھا ہوا ہے وما اہل بھی لغیر اللہ، اور وہ چیز جس کے اوپر نام لیا گیا ہو غیر اللہ کا۔ اب غیر اللہ میں ہر چیز آ جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی نبی کیوں نہ ہو۔ غیر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ، یعنی کوئی بھی اللہ کے علاوہ ہو کہ جس کے نام پہ کوئی چیز بانٹی جائے، منت مانی جائے، یا کوئی جانور ذبح کیا جائے کسی غیر اللہ کے نام پہ، تو اس چیز کا کھانا حرام ہے۔ علماء اکرام بھی اور مفسرین بھی فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی مجبور ہو، یعنی بھوک سے مجبور کیا جائے، یا کسی کے اوپر مارنے کا یعنی تلوار رکھ کے کہا جائے کہ یہ تم کھاؤ، تو یہ بھی مجبوری میں آتا ہے، تو وہ اتنا سا صرف کھا سکتا ہے۔ اور یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کے پاس اللہ کے نام کے علاوہ ایک چیز پڑی ہوئی اور ایک ہے مردار کا گوشت، اور یا پھر خنزیر وغیرہ کا گوشت، تو ان دو چیزوں میں سے وہ حالت مجبوری میں وہ چیز کھا سکتا ہے جو مردار یا خون ہو اور خنزیر کا گوشت ہو، لیکن وہ چیز وہ اس وقت کھانے سے پرہیز ہی کرے کہ اگر جس پہ اللہ کا نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ وہ چیز رکھی گئی ہو یا بانٹی گئی ہو۔ تو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے یہاں پہ۔ اس سے اگلی آیت میں اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کہ یکتمون چھپاتے ہیں، ماں وہ جو کہ انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے من الکتابی کتاب سے، ویشترون اور وہ قیمت وصول کرتے ہیں، یعنی بیچتے ہیں بھی اس کو، ثمنن تھوڑی، قلیلاً قیمت، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی تھوڑی قیمت پہ بیچتے ہیں۔ اولئک وہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون نہیں وہ بھرتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار سوائے آگ کے، ولا اور نہیں، یکلمہم کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہیں پاکیزہ کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا بامحاورہ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی وہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نازل کی ہوئی کتاب کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اور چھپانے کے علاوہ یہ کہ اپنی طرف سے بھی کچھ چیزیں گھڑ دیتے ہیں، یا پھر اس چھپانے کے اوپر تھوڑی قیمت لیتے ہیں لوگوں سے، یعنی دنیا کی تھوڑی قیمت، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے پیٹوں میں مگر آگ، یعنی سوائے آگ کے کچھ پیٹوں میں نہیں بھر رہے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ ان سے کلام کرنا پسند ہی نہیں کرے گا، اور بلکہ ان کو بہت گہرا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اولئک وہی لوگ ہیں، الذین وہ جو کہ اشتروا جنہوں نے خرید لیا، الضلالہ گمراہی کو، بالہدا بدل ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ بدلے مغفرت کے، فما پس کتنا، اصبر صبر کریں گے، ہم وہ علی النار آگ پر، پس کتنا صبر کریں گے وہ آگ پر۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے، چنانچہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا یہ صبر کر لیں گے، کیونکہ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالکہ یہ، بِأَنَّ اللَّهَ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، نزل اس نے نازل کیا کتاب کو، بالحق سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو کہ، ان الذین اختلفوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی البتہ بیچ، شقاقن گمراہی کے ہوں گے، بعیدن دور کی گمراہی کے،
ضد کی گمراہی کے کہہ سکتے ہیں، یا دور کی گمراہی کے، یعنی کہ وہ ضد میں بہت آگے یعنی نکل گئے ہیں، یعنی ضد میں بہت آگے نکل گئے ہیں، دور نکل گئے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کی ہے تو البتہ وہ لوگ جو ہیں ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ تو یہاں تک کا سبق آج کا ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اس کے اگلی آیت انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔